بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کہیں سے گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ میں اس کے وزراء بھی تھے، اس کے دوسرے لوگ بھی تھے سینا کے، اور ان کے ساتھ میں وہ پورے علاقے کا دورہ کر رہا تھا۔ پورے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے جب وہ اپنے محل کی طرف واپس ہو رہا تھا تو اس نے محل کے قریب میں ہی ایک درویش کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جو کہ بڑا غریب تو تھا ہی تھا، فقیری کے عالم میں دکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے اوپر بڑی بے نیازی دکھائی دے رہی تھی۔ بالکل دنیا سے اس کو کوئی مطلب نہیں تھا، بادشاہ جا رہا ہے نہ اس کو لپکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس فقیر کو کوئی مطلب نہیں۔ یہ بادشاہ اس کے پاس میں گیا اور جا کر کے اس فقیر سے کہا کہ درویش، یہ بتاؤ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ درویش نے اس سے جیسے ہی یہ بات سنی تو کھلکھلا کر کے ہنسنا شروع کیا اور اس سے کہا کہ بات تو تم ایسے کر رہے ہو کہ جیسے جو میں کہوں گا اس کو پورا کر ہی دو گے۔ تو بادشاہ نے اس درویش سے کہا کہ بالکل میں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں، میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے، تو مانگ کر کے دیکھو کیا چاہتے ہو ذرا۔ تو اس نے درویش نے ایک پیالہ نکالا جو کہ سیاہ لکڑی کا پیالہ تھا، اور درویش کے سامنے رکھ دیا، اس کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، اور بادشاہ سے کہا کہ چلو اچھا اس کو بھر دو۔ درویش کی یہ بات سن کر کے بادشاہ بھی من ہی من مسکرایا اور بولا کہ بھائی اس کو بھرنے میں کیا ہے، اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس میں اشرفی ڈال کر کے اس کو بھر دو۔ بس سونے کی اشرفیاں جیسے ہی اس کے اندر ڈالی گئیں اس پیالے کے اندر، وہ اشرفیاں فوراً غائب ہو گئی۔ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، پھر کچھ اور اشرفیاں اس میں ڈلوائیں، پھر وہ بھی غائب ہو گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ محل جا کر کے اشرفیوں کی کئی تھیلیاں لے کر کے آؤ۔ وہ کئی تھیلیاں آ گئیں اور ساری اس میں ڈال دیں، وہ ساری غائب ہو گئی۔ بادشاہ مزید غصے میں آ گیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ میرے خزانے سے محل سے بوری لے کر کے آ جاؤ۔ اشرفیوں کی بوری لائی گئی، بوری ڈال دی وہ بھی غائب ہو گئی۔ پھر بادشاہ مزید تمتما گیا اور اس نے کئی بوریاں منگوا لی، سب غائب۔ بڑے بڑے قیمتی موتی منگوا لیے، سب غائب۔ پورا خزانہ لا کر کے اس کے اندر ڈال دیا، اور شام ہونے کو آ گئی، سبھی غائب۔ یہ بادشاہ جو تھا یہ شام کے وقت میں بڑا لاچار سا ہو گیا، اور اس نے اس فقیر کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے کہا کہ اے درویش، یہ کس طرح کا پیالہ ہے، یہ بھرتا کیوں نہیں ہے؟ تو درویش نے اسے جواب دیا کہ اصل میں یہ پیالہ دنیا انسان کی خواہشوں سے بنا ہوا پیالہ ہے، اور آپ کو پتا ہے بادشاہ کہ دنیا میں انسان کی جو خواہشیں ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، خواہش کا پیالہ کبھی انسان کا بھرتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے جس کو سمجھانے کے لیے لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اس بات کی بہت فکر فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے اوپر دو چیزوں کا خوف ہے، اس میں سے لمبی امید اور نقصان خواہشات کہ لوگ ان میں پڑیں گے تو اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ تو اس حکایت کے اندر ہمارے لیے بہت درس عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چھوٹی تمنائیں، بلکہ جتنی زیادہ ہماری تمنائیں اس دنیا سے کم ہوتی ہیں اتنے ہی زیادہ ہم سکون کے ساتھ میں اس دنیا کو گزار پاتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر خواہشیں زیادہ ہیں، تمنائیں اس دنیا سے زیادہ ہیں، تو پھر ہماری دنیا سے اسی تیزی کے ساتھ میں سکون ختم ہوتا ہے، اور اسی تیزی کے ساتھ میں ہمارے وقت کی مشغولیت جو ہے وہ ہم سے ہمارا سکون جو ہے وہ چھین لیتی ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ مشغول کر لیتے ہیں۔ پھر دوسری بات، جب آدمی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کرتا ہے تو وہ حرام اور حلال کی بالکل تمیز اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، نہ اس کو سود دکھائی دیتا ہے، نہ پھر کسی کی زمین کو مارنا دکھائی دیتا ہے، نہ کسی کا پیسہ کھا لینا دکھائی دیتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا جب اس کے دماغ میں خواہشات اور تمناؤں کا ایک ہجوم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔